بری عادتوں کا چھوڑنا اور اچھی عادتوں کا اختیار کرنا، اس کے لیے ضروری ہے صالحین اللہ والوں کی اور متقی بندوں کی صحبت اختیار کیا جائے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسب با اسپا یقین خوشتر روت، ایک گھوڑا دوسرے گھوڑوں کے ساتھ چال جلدی سیکھ لیتا ہے۔ نیا گھوڑا جو چال نہیں جانتا پرانے گھوڑوں میں جلدی چال سیکھ لیتا ہے۔ راہ سنت با جماعت خوشبوت، حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی سنت والی زندگی، صالحین اور متبعین ان کی صحبت سے وہ اتباع نصیب ہو جاتی ہے۔ اس کا اثر پڑتا ہے، ماحول کا اثر پڑتا ہے۔ بڑے بڑے گنہگار سرکش شرابی ہیں، بزرگوں کی صحبت سے اللہ والے بن گئے۔ جگر مراد آبادی بہت شراب پیتے تھے۔ دیوان جگر میں شعر ہے کہ پینے کو تو بے حساب پی لی، اب ہے روزے حساب کا دھڑکا، یعنی بے حساب پی لی مگر اب حساب کے دن کا دھڑکا ہو رہا ہے کہ اللہ پوچھے کہ کیا جواب دوں گا۔ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا کہ کیا میں بھی اللہ والا بن سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا ہاں آپ چلیے، ہمارے بزرگ کے پاس چلیے، ہمارے شیخ کے پاس۔ کہنے لگے میں تو پیتا ہوں، وہاں پینے دیں گے خانقاہ میں؟ تو انہوں نے حضرت سے یہی بات کہی۔ انہوں نے کہا خانقاہ میں تو پینے نہیں دیں گے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ خواجہ صاحب آپ نے جواب صحیح نہیں دیا، اب اگر پوچھیں جگر تو ان سے کہہ دینا خانقاہ میں تو نہیں پینے دیں گے مگر میں اپنے گھر میں ان کو رکھوں گا، گھر میں جو چاہے وہ کریں۔ جب رسول خدا صلی اللہ تعالی وسلم کسی کافر کو مہمان بنا سکتے ہیں تو ہم ایک گنہگار مسلمان کو کیوں نہیں مہمان بنا سکتے؟ یہ تو اب مریض ہے، اسپتال ہے، ہر قسم کے مریض آئیں گے۔ لہذا جب جگر صاحب نے یہ سنا تو رونے لگے اور کہنے لگے ہمیں کیا خبر تھی کہ اللہ والے ایسے کریم اور شفیق اور مہربان ہوتے۔ پہنچ گئے، دعا کی، درخواست کی، آخر میں عرض کیا کہ میرے لیے دعا کر دیجیے کہ شراب چھوٹ جائے، میں داڑھی رکھ لوں، حج کراؤں اور میرا خاتمہ ایمان پر ہو جائے۔ حضرت نے دعا فرمائی اور آئے، شراب چھوڑی۔ یو پی کے تمام ڈاکٹروں کے بورڈ نے فیصلہ کیا کہ آپ زندہ نہیں رہیں گے اگر شراب چھوڑ دیں گے، کیونکہ آپ کی عادت پڑ چکی ہے، صحت خراب ہو رہی ہے آپ کی، اور بالکل صاحب فراش ہو گئے۔ ڈاکٹروں نے جب یہ کہا تو جگر صاحب نے کہا اگر میں پھر پینے لگوں اور توبہ توڑ دوں تو کتنے دن تک زندہ رہوں گا؟ میری زندگی کتنی بڑھ جائے گی؟ ڈاکٹروں نے کہا 2-4 سال، 5 سال، 10 سال، مرنا تو ہے۔ تمہارا جب ایک دن مرنا ہے تو میں اللہ کی غضب کی حالت میں موت کو پسند نہیں کرتا، میں اللہ کو راضی کر کے اور اس موت کو پسند کرتا ہوں۔ شراب چھوڑنے سے اگر جگر کو موت آتی ہے تو اس موت کو جگر لبیک کہتا ہے، یعنی اس کے لیے تیار ہے۔ اور پھر انہوں نے اللہ کے بھروسے پر چھوڑ دی، داڑھی بھی رکھ لی، حج بھی کرائے۔ فرمایا 3 باتیں تو قبول ہو گئیں میرے شیخ کی، آخر میں چوتھی قبول ہو جائے گی۔ میرٹھ میں ٹانگے پر جا رہے تھے داڑھی رکھے ہوئے بڑی، انہوں نے اور بالکل مولانا صاحب بن گئے، شراب چھوڑ کر کے اللہ والے بن گئے۔ صحبت کا یہ اثر ہے کہ رند بادانوش آزاد آدمی صحبت کی برکت سے اللہ کا ولی بن گیا۔ ولی کی صحبت سے جتنے دنیا میں جتنے بھی اولیاء اللہ پیدا ہوئے ہیں، آپ تاریخ کا مطالعہ کر لیں کہ پہلے انہوں نے کسی ولی کی صحبت اختیار کی ہے۔ بزرگوں نے لکھا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو اپنا ولی بنانا چاہتے ہیں تو اس وقت کے روئے زمین کے کسی ولی کے دل میں، کسی ولی کی طرف سے اس کے قلب میں حسن ظن اور محبت ڈال دیتے ہیں، پھر وہ آنا جانا شروع ہوتا ہے اور رفتہ رفتہ پھر تو نے مجھ کو کیا سے کیا شوق فراوا کر دیا، پہلے جا پھر جانے جانا کر دیا، وہ بھی پھر اللہ والا ہو جاتا ہے۔ تو جگر صاحب نے بمبئی میں اپنے اس مولوی شکل سے پہلے 20 سال پہلے ایک شعر کہا تھا۔ ان کو خبر نہیں تھی کہ یہ شعر حقیقت سے بدل جائے گا۔ جب پیتے تھے داڑھی منڈاتے تھے اس وقت یہ شعر کہا تھا، چلو دیکھائیں تماشا جگر کا، سنا ہے وہ کافر مسلمان ہوگا۔ چلو دیکھائیں تماشا جگر کا، سنا ہے وہ کافر مسلمان ہوگا۔ اور میرٹھ میں جب وہ ٹانگے پر بیٹھے تو ٹانگے والا یہ شعر پڑھ رہا تھا، اس کو خبر نہیں تھی کہ میرے ٹانگے پر جگر صاحب بیٹھے ہیں۔ وہ ان کے اس شعر کو خوب گا کے پڑھ رہا تھا، چلو دیکھائیں تماشا جگر کا، سنا ہے وہ کافر مسلمان ہوگا۔ بس جگر صاحب رونے لگے، کہنے لگے بارے میرے مالک، آپ نے 20 سال پہلے ہم سے یہ شعر کہلوا دیا اور اپنی رحمت سے اب آپ نے ہم کو مسلمان بنا دیا، اور یہ ٹانگے والے کو خبر نہیں، جگر خود بیٹھا ہوا ہے اس کی ٹانگے پر، اس کو خبر ہی نہیں۔ ہنس رہے تھے دل میں اور شکر ادا کر رہے تھے کہ جب سورج نکلنے ہوتا ہے تو 1 گھنٹے پہلے سے لالی آ جاتی ہے کہ سورج نکلنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کی قسمت کا سورج روشن کرتے ہیں تو اس کے اندر اس کے اثرات پیدا کر دیتے ہیں۔ جس شخص کو اپنا بنانا چاہتے
جاتے ہیں اس کے دل میں اللہ کو راضی کرنے کے اعمال کی توفیق شروع ہو جاتی ہے۔ سن لے اے دوست جب ایام بھلے آتے ہیں، ایک بزرگ فرماتے ہیں اے دوست تو سن لو جس کے دن اچھے ہونے ہوتے ہیں، یعنی جو اللہ والا بننے والا ہوتا ہے، سن لے اے دوست جب ایام بھلے آتے ہیں، گھاٹ ملنے کی وہ خدا آپ ہی بتلاتے ہیں۔